بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر جی، آج ہم پیج نمبر 17 پہ جو آخری احادیث ہیں، حدیث نمبر 31 سے ہم شروع کریں گے، اور جو ہے آخری پیج، اور اس کے بعد جو ہے امید ہے انشاءاللہ ہم پیج نمبر 18 کی بھی جو ہے ایک دو احادیث جو ہے آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھ لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، لا نہیں، تدخلون، دخل وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، اور یدخلو سے گردان کرنا شروع کریں فعل مضارع معروف کی تو یدخلو، یدخلانی، یدخلون، تدخلو، تدخلانی، یدخلنا، تدخلو، تدخلانی، تدخلون، یہ جو یہاں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے فعل مضارع معروف کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تو ترجمہ کیا بنے گا کہ تم داخل ہوگے، یعنی تم داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے، الجنت جنت، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لے آؤ، تو با محاورہ اس طرح سے کیا جائے گا لا تدخلون سے شروع کر کے کہ تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے، حتیٰ تؤمنو جہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنو حتیٰ تحابو، واو اور لا نہیں، تؤمنو تم ایمان لاؤ گے، حتیٰ یہاں تک کہ تحابو تم آپس میں محبت کرنے لگو، تو با محاورہ اس طرح سے ہوگا ولا تؤمنو، اور تم اس وقت تک ایمان نہ لا سکو گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اولا ادلکم علی شیء، اولا، اولا تو کیا نہیں، ادلو ماضی کا صیغہ دلہ اس نے رہنمائی کی، یا دلو وہ رہنمائی کرتا ہے یا کرے گا، ادلو فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ، میں رہنمائی کرتا ہوں یا کروں گا، کم تمہاری، اللہ پر، شیء چیز، تو اولا سے شروع کر کے تو کیا میں تمہاری ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں، اذا فعلتموہ، اذا جب، فعلتموہ تم کرو، ہو اسے کہ جب تم اس سے کرنے لگو، تحاببتم، تحاببتم تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، افش السلام، افشو پھیلاؤ، السلام سلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، تو پورا جو ہے پہلے با محاورہ ترجمہ لا تدخلون سے شروع کر کے اس طرح سے ہوگا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان نہ لا سکو گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، تو کیا میں ایک ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اسے کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو، اور وہ کیا ہے سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو عزیز طالبات، اس حدیث مبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کیا فرمایا کہ ایک تو جنت میں داخل ہونے کی پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی حقانیت، اور جو ہے ختم نبوت پر مکمل ایمان، اور اس کے بعد باقی جو ہے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام انبیاء کرام پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بنیادی شرائط ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی، تو جو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یاد رکھیے کہ جب تک جو ہے ہمارا اس پر ایمان نہیں ہوگا، یعنی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، یہ بار بار جو ہے
جب بھی جو ہے کلاس میں بھی ہم اس سے ریلیٹڈ جو ہے جب بھی جو ہے ہم کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ جو ہے اس چیز کو واضح کیا جاتا ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی جو ہے بنیادی شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور 1,24,000 جو پیغمبر بھیجے ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ قیامت کے دن تک ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن تک آئے گا۔ تو یہ ہے ایمان کی جو ہے سب سے جو ہے بنیادی شرط۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکو گے۔ مطلب کیا ہوا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک جو ہے مکمل نہ ہو پائے گا جب تک جو ہے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت نہ محسوس کرو۔ یعنی اس میں جو ہے جو مومن ہیں ان کی جو باہمی محبت ہے اور جو ہے ان کو ایک باہمی اخوت جو ان کے درمیان اسلام جو تقاضا کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس وقت تک جو ہے تمہارا ایمان مکمل نہ ہو سکے گا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اخلاص کا برتاؤ نہیں کرو گے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے فعل کی طرف کرتا ہوں، ایک ایسی چیز تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم اس کو کرنے لگو گے، اپنی جو ہے زندگی میں شامل کر لو گے، اپنے روزمرہ کا معمول جو ہے اس کو بنا لو گے، تو تم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ۔ یعنی اس میں جو ہے سلام، یہ ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ جنت میں داخلے کو ایمان کے ساتھ اور ایمان کی تکمیل کو باہمی محبت اور الفت کے ساتھ اور اخوت کے ساتھ، اور اس اخوت محبت اور الفت کا جو آپس میں پیدا کرنے کا جو بنیادی جو ذریعہ اور سبب ہے وہ کیا قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے سلام میں پہل کرنا۔ تو عزیز طالبات، اس میں سلام کی اہمیت جو ہے اس کو بخوبی واضح کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے، اور سلام میں جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جو ہے سلام میں پہل کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ خواہ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو آپ جو ہے اس میں سلام میں پہل کریں۔ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم جن کو جانتے ہیں ان کو تو جو ہے یقیناً ہم جو ہے سلام میں پہل کرتے ہیں یا ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن جن کو ہم نہیں جانتے ان کے پاس ہی جو ہے لا تعلقی سے ہم گزر جاتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے اس کی تعلیم کیا ہے؟ خواہ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ جو ہے ان کے سلام میں خود پہل کریں، اور اگر وہ پہل کر دیں تو ان کا سلام کے جواب جو ہے دینا آپ پر فرض ہے۔ لیکن اس میں اس بات کو جو ہے اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں کسی مومن مرد کو کسی نامحرم عورت کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مومن عورت کو کسی نامحرم مرد کو سلام کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم سلام کی جو اہمیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کی طرف آ جائیں کہ جو مسلمان مرد یا خواتین جو ہیں وہ نامحرموں کو بھی سلام کرتے پھریں، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ خواتین کو سلام کریں گی یا اپنے محرم رشتوں کو، اور جو مرد ہیں وہ مردوں کو سلام کریں گے یا اپنی محرم خواتین کو۔ اب اگلی حدیث کی طرف آ جائیے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات۔ ایاکم و جب اکٹھا استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو ہے معنی کیا مراد لیا جاتا ہے کہ تم بچو، تم اجتناب کرو۔ الجلوسا بیٹھنے سے، جلسا وہ بیٹھا، یجلس وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، جلوسن بیٹھنا۔ بالطرقات با کا مطلب سے جیسا، طریق واحد جمع طرقن یا طریقتن جمع طرقات، راستے۔
کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم راستے میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، یعنی بچو۔ فقالو، واپس، قالو انہوں نے کہا، یعنی کنہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، یا اے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عزیز طالبات، جیسا کہ کلاس میں بھی باقاعدہ بار بار اس بات کی یاد دہانی آپ کو کروائی جاتی ہے کہ جب بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے زبان نام مبارک جب بھی ہم لیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ جو مختصر یہ جو جملہ ہے جو درود بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا پڑھنا ہم سب پر لازم ہے۔ تو جو سننے والے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ فوری طور پر یہ جو ہے درود کا اور سلام جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجیں۔ اور کبھی ہم نے جو ہے اپنا یہ معمول بنا لیجئے کہ ہم نے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بولنا ہم سب پر لازم ہے۔ ما لنا من مجالسنا بدّا، ما نہیں، لنا ہمارے لیے، من سے، مجالسنا مجالسن بیٹھنے کی جگہ، نہ ہماری، کہ بدّا، بدّا کا مطلب ہے چارہ۔ تو فقالو سے شروع کر کے تو انہوں نے کہا، اب یہ انہوں سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں کہ جن کو آپ جو ہے نصیحت فرما رہے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ تو لوگوں نے کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے ہماری مجالس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ نتحدث فیہا، نتحدث، تحدث ماضی کا صیغہ، اس نے بات چیت کی، یتحدث وہ بات چیت کرتا ہے، نتحدث ہم بات چیت کرتے ہیں، فیہا اس میں، کہ ان مجالس میں ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ قالا تو اس نے کہا، یعنی انہوں نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ، فاپس اذا جب، ابیتم، ابیتم کا لفظی مطلب ہے تم انکاری ہو، تم انکار کرنے والے ہو۔ اب یہاں یعنی رسول صلی اللہ مجلسہ، اللہ سوائے، مجلسہ بیٹھنے کے۔ اب یہ لفظی ترجمہ تو ہو گیا، تو یہاں اب جو ہے لفظی ترجمہ ابیتم تم انکاری ہو، لیکن یہاں ہم جو ہے ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہدایت یا نصیحت ہے اس سے انکار تو کسی مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام نے اپنی جو ہے گزارش کی کہ ہمارے پاس جو ہے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور موزون جگہ نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، پس جب تم بیٹھنے پر مصر ہو، یعنی بیٹھنے پر اصرار ہی کر رہے ہو، فَاتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، فاپس اوتو تم عطا کیا کرو، دیا کرو، الطریقہ راستے کو، حقہ اس کا حق، تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ قالو انہوں نے کہا، وما حق الطریقی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واو اور ما کیا، حق حق ہے، الطریق راستے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور راستے کا حق کیا ہوتا ہے۔ قالا تو اس نے کہا، یعنی انہوں نے فرمایا، غد البصری، غد کا مطلب ہوتا ہے جھکا لینا، پست کر لینا، البصری بصارت کو، آنکھوں کو، نگاہ کو، کہ نگاہوں کو جھکا لو، وکف الاذی، وہ اور کفن روک لینا، الاذی اذیت کو، اور اذیت سے رکے رہو، اذیت کو روک لو، ورد السلامی، واو اور رد لوٹانا لفظی مطلب ہے، یعنی جواب دینا، السلامی سلام، اور سلام کا جواب دیا کرو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، واو اور الامر اور حکم دیا کرو، بالمعروف با کا مطلب سے یا ساتھ، معروف کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے جانی پہچانی چیز، لیکن جہاں جو ہے وہ نیکی کے معنوں میں استعمال ہوگا، اور نیکی کا حکم دیا کرو، والنہی اور منع کیا کرو، عن المنکر، ان کا مطلب سے، منکر برائی، اور برائی سے روکا کرو۔ تو پورا با محاورہ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، ایاکم سے شروع کر کے، ایاکم والجلوسا، کہ تم راستے میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس اس کے یہاں بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہم ان میں اپنی بات چیت کیا کرتے ہیں،
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب تم بیٹھنے پر مصر ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے حق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا نگاہوں کو جھکا لیا کرو، اذیت کو روکے رکھو، سلام کا جواب دیا کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو عزیز طالبات، اس حدیث مبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے راستے کا جو حق ہے اور وہ تمام جو ہے باتیں کہ راستے کے حق سے کیا مراد ہے اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ پہلے تو آپ نے جو ہے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ راستے میں بیٹھنے سے انسان بے وقار ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے راستے میں بیٹھنے سے آنے جانے والوں کے لیے جو ہے ایک اذیت اور تکلیف جو ہے اس کا باعث بنا جاتا ہے اور ان کے جو ہے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر انتہائی مجبوری ہو، کوئی اور جگہ بیٹھنے کے لیے موضوع موجود نہ ہو، تو پھر راستے میں بیٹھ کر جو ہے راستے کا حق دیا کرو۔ یعنی حق سے کیا مراد ہے کہ پھر ان باتوں کا سختی سے خیال رکھو کہ ایک تو جو ہے راستے سے جو گزرنے والے جو مرد اور اسپیشلی جو خواتین ہیں ان کو جو ہے جب ان کا گزر ہو، ظاہر ہے راستے سے تو ہر مرد و زن نے گزرنا ہے، تو جو ہے خواتین کو دیکھ کر اور جو ہے ان کو تاڑتے نہ پھرو بلکہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اور اس کے بعد جو ہے ان پر جو ہے کوئی زبان سے جو ہے راستے سے گزرنے والوں کے لیے کوئی ایسا جملہ نہ کسو کہ جس سے ان کو ذہنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، یعنی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے، یا راستے میں کوئی ایسی اذیت دینے والی تکلیف دینے والی کوئی چیز جیسے کوئی پتھر، کوئی کانٹے، کوئی کڑا موجود ہو، تو اس اذیت سے بھی جو ہے گزرنے والوں کو روکو، اس تکلیف کو، رکاوٹ کو، اذیت دہ چیز کو دور کر دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو راستے سے گزرنے والے جو مرد ہیں وہ اگر جو ہے وہ سلام کرتے ہیں یا ان کو تم بھی سلام میں پہل کرو، اور وہ بھی جو ہے اگر سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب دیا کرو۔ ہاں البتہ جیسے کہ اوپر والی حدیث میں بھی تذکرہ ہو چکا کہ کسی مرد کو کسی نامحرم عورت کو سلام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، نہ ہی کسی عورت کو کسی نامحرم مرد کو سلام کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تاکید فرمائی کہ راستے میں بیٹھ کر لغو باتوں کی طرف جانے یا ان کو موضوع بنانے کی بجائے اگر انتہائی مجبور ہو راستے میں بیٹھنے کی تو پھر جو ہے ان تمہاری مجالس کا جو مقصد ہے وہ نیکی کا حکم دینا ہو اور جو ہے برائی سے منع کرنا ہو۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے، یہ تمام جو شرائط ہیں یہ راستے کا حق کہلاتی ہیں۔ تو جو ہے ان باتوں کا سختی سے جو ہے خیال رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے بعد قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یقیم الرجل من مجلسہ، لا نہیں یقیم، ماضی کا صیغہ ہے اقامہ، اس نے کھڑا کیا، یقیم وہ کھڑا کرتا ہے یا کرے گا، الرجل شخص، الرجل شخص، من سے مجلسہ ہی، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، یعنی نشست آپ کہہ لیں۔ تو با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا لا یقیموں سے شروع کر کے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، یعنی نہ اٹھائے۔ کھڑا کرنے سے مراد کیا ہے کہ نہ اٹھائے۔ ثم یجلس فیہ، ثم پھر یجلس وہ بیٹھ جائے، فیہ اس میں، کہ پھر وہ خود اس میں بیٹھ جائے۔ ولیکن اور لیکن لیکن تفسحوا، تم کشادگی پیدا کیا کرو، وتوسعوا اور وسعت پیدا کرو۔ تو با محاورہ پورا اس طرح سے ہوگا لا یقیموں سے شروع کر کے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر خود وہاں بیٹھ جائے۔ ہاں تم آپس میں مجلس میں کشادگی پیدا کرو اور وسعت پیدا کیا کرو۔ تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے
اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ کسی شخص کو کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھائے اور پھر وہاں خود بیٹھ جائے۔ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے کہ آنے والا پہلے کو اٹھا دے اور پھر خود وہاں بیٹھ جائے۔ اور یہ جو ہے پھر کیا تلقین فرمائی کہ تمام جو بیٹھنے والے ہیں کسی محفل میں کسی مجلس میں، ان کو جو ہے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہر نئے آنے والے کے لیے آپس میں سمٹ کر جو ہے اس کے لیے بھی ایک جگہ بنا دی جائے، اور جو ہے ایک اپنی جو ہے کشادگی اپنے مجالس اور محافل میں اور وسعت پیدا کی جائے، تاکہ آنے والا جو ہے وہ بھی اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور وہ بھی جو ہے اس مجلس میں شامل ہو سکے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیں کسی کو بھی جو ہے تکبر سے یا دھوکہ دہی سے کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود جو ہے وہاں بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے اور انتہائی ناپسندیدہ فعل گردانا جاتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آ جائیے پیج نمبر 18 کی طرف۔ تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان لسحرن، ان بے شک من سے البیان بیان لسحرن، لام یقیناً سحرن، سحر کہتے ہیں جادو کو، یقیناً جادو ہوتے ہیں۔ تو کیا بامحاورہ ترجمہ کہ یقیناً جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بلا شبہ یا یقیناً بعد بیان یعنی تقریریں، بیان سے کیا مراد ہے تقریریں یا جو کلام یا گفتگو جو ہے وہ جادو کا سا اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بعض مقرر اور خطیب جو ہیں وہ جادو بیان ہوا کرتے ہیں، یعنی اپنی گفتگو سے سامعین کو جو ہے اس طرح سے جو ہے متاثر کرتے ہیں کہ گویا ان پر ایک سحر ایک جادو سا طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی یہ جو ہے اس میں جو عمدہ کلام کرنے والے ہیں ان کی جو ہے کلام کرنے کی جو اللہ نے ان کو جو قابلیت صلاحیت دی ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انا منش، اور جو ہے ساتھ ہی آپ جو ہے کہ اس بات کی طرف جو ہے ایک ترغیب بھی دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کلام میں اور اپنے بیان میں جو ہے ایسے موضوعات کو چنے اور ایسے عمدہ بہترین الفاظ کا چناؤ کرے کہ جو سننے والے کی سماعت کو جو ہے بالکل ایک اس پر سحر طاری کر کے رکھ دیں۔ اس کے بعد جو ہے انا من الشعری حکمتن، انا بے شک، من کا مطلب سے شعر شعر، حکمتن حکمت اور دانائی۔ تو ترجمہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ یقیناً بعض اشعار حکمت اور دانائی پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ تو جو ہے عزیز طالبات، جو ویسے تو اسلام میں جو ہے شعر و شاعری کچھ زیادہ پسندیدہ وصف نہیں گردانا جاتا، لیکن جو ہے اسلام میں وہ شاعری جو ہے انتہائی پسندیدہ شمار ہوتی ہے اور اس کی جو ہے اجازت بھی ہے کہ جن کے موضوعات حکمت اور دانائی پر مبنی ہوں۔ تو جیسا کہ جو ہے بڑے بڑے شعراء ہر دور پہ گزرے ہیں۔ عربی شاعری کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں جو ہے زہیر بن ابی سلمہ جو ہے اس کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں تو حکمت اور دانائی کا مرقع نظر آتی ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں اگر دیکھیں تو علامہ اقبال جو ہے ان کی شاعری جو ہے ایک الہامی شاعری ہے، وہ جو ہے حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے۔ تو اس طرح کی شاعری جو ہے جس کو پڑھ کے جو ہے انسان باقی لوگ جو ہیں وہ حکمت اور دانائی کی طرف جائیں، وہ شاعری تو انتہائی پسندیدہ شمار ہوتی ہے۔ شعر و شاعری یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیت کو جو ہے انتہائی مثبت جو کام ہیں اور موضوعات ہیں ان پر جو ہے ان کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ اور یا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو شعر کہنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو وہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ثنا کرتے ہوئے اور ان کی جو ہے تعریف و توصیف کرتے ہوئے اشعار کہنا، یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اشعار کہنا، تو یہ جو ہے یا میدان جنگ میں جو ہے رجزیہ اشعار، یعنی جس میں جو ہے جو سپاہیوں کو جو جنگ میں حصہ لینے والے جو ہیں مجاہدین جو ہیں ان کے جنگی جو جذبات ہیں ان کو ابھارنے کے لیے جو اشعار، تو یہ تمام جو موضوعات ہیں شعر و شاعری کے سلسلے میں، یہ تو انتہائی پسندیدہ جو ہے موضوعات گردانے کے ہیں، تو ان کی تو جو ہے اسلام میں جو ہے مکمل طور پر اجازت ہے، البتہ ایسی جو موضوعات کو چننا جو لغویات پر مبنی ہوں، یا جن سے جو ہے محض جو ہے انسان کو جو ہے ایک برائی کی طرف لے جانے کا جو باعث بنتے ہیں، اسلام میں ایسی شاعری کرنا جو ہے قطعاً جو ہے پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو عزیز طالبات، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا آج کا لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہوا، جو ہے لفظی اور با محاورہ ترجمہ ایک ایک کر کے ہر حدیث کا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے واضح کیا گیا ہے، تو اس کو پوری توجہ سے تیار کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔